أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورۃ الانفال آیت نمبر 50 اور 51. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں جب جنگ بدر میں مشرکین کو جنگ پر ابھارنے کے لیے شیطان کے کردار کا تذکرہ فرمایا کہ شیطان ایک انسانی شکل میں آ کر مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر بھڑکاتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ آپ جنگ کرو، آپ کے پاس قوت ہے، غلبہ آپ کا ہوگا اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شکل بنا کر وہ شیطان مشرکین کے درمیان میں آیا ہوا تھا اور اس نے اپنے قبیلے کی طرف سے بھی یہ بات بتائی تھی کہ میں اور میرا قبیلہ ہم سب کے سب آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اس طرح سے مشرکین نے جب دیکھا کہ ہمارے لیے ہر طرف سے مدد آ رہی ہے اور فوج کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا جذبہ زیادہ ہو گیا اور انہوں نے پھر مسلمانوں کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی. جنگ کے میدان میں جب آئے اور مسلمان کفار آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، تب ایسی صورت میں اس شیطان نے مسلمانوں کی طرف دیکھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجا تھا. تو جب اس طرح سے وہ نظر آئے تو شیطان ان کے درمیان سے بھاگ گیا، پیچھے سے وہ نکل گیا اور اس نے لوگوں سے کہا انی ارا ما لا ترون. جب لوگ پوچھنے لگے کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو کہا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں جا رہا ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں ان کی صفوں میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. کیونکہ وہ شیطان سامنے کے صفوں میں فرشتوں کو دیکھ پا رہا تھا، لہذا وہ گھبرانے لگا اور گھبرا کر وہاں سے بھاگ گیا. جس سے ایک پیغام ہمیں یہاں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سرکشی کرنے، فساد بھڑکانے، دنگے کرنے، مسلمانوں پر ظلم کرنے، ایسی حرکتوں کے لیے شیاطین باقاعدہ مشرکین کو ورگلاتے رہتے ہیں. جیسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی
فرشتوں کو بھیجتا ہے. ذکر و اذکار کریں تو فرشتے ہماری حفاظت کے لیے آتے ہیں. راتوں میں ہم دعا پڑھتے ہیں تو اللہ فرشتے حفاظت کے لیے بھیجتے ہیں. آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے محافظ بن جاتے ہیں. تو اس طرح سے زندگی میں کئی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ فرشتوں کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے. اس کے بالمقابل شیاطین باقاعدہ مشرکین اور کفار کے پاس جاتے ہیں اور وہ انہیں مسلمانوں کے خلاف سرکشی کرنے، فساد مچانے، ایسی چیزوں میں ان کو بھڑکاتے رہتے ہیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر سے ہی متعلق ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب مسلمان مدینہ سے نکل رہے تھے اور مدینہ میں جو منافقین تھے، جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان مشرکین کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ مذاق اڑانے لگے. یہ لوگ مکہ کا مقابلہ کریں گے؟ اہل مکہ کی طاقت، ان کی قوت، ان کی فوج وہ تو بہت بڑی ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، بھلا یہ جا کے کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے مسلمانوں کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اور مسلمانوں کو پست کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ مسلمان پست ہو جائیں، ہمت ہار جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. جب منافقین کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. مسلمانوں کے بارے میں منافقین یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کون سا دین اپنا لیا ہے کہ اب ان کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا اور یہ مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنے نکلے. انہیں نہیں پتہ ہے یہ وہ قوم کیسی ہے، جب یہ ان سے ٹکرائیں گے تو ان کا حشر کیا ہوگا بعد میں انہیں سمجھ میں آئے گا. تو ان کے اندر جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے، جو مقابلے کی ہمت آ رہی ہے، یہ ان کے دین کی وجہ سے، لہذا ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا اور یہی ان کا دین ان کو برباد کر دے گا. منافقین ایسے کہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون، منافقین کہہ رہے تھے. یہ منافق کہتے ہیں ایسے شخص کو جو مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے سامنے آتا ہے اور مسلمانوں کی شکل و صورت بناتا ہے، لیکن دل میں اس کے کفر ہوتا ہے. وہ مسلمانوں کے درمیان آ کر مسلمانوں کی خبریں لیتا ہے، مسلمانوں کے حالات کی جانکاری لیتا ہے، ان کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اور پھر جب ان کے درمیان سے نکل جاتا ہے، کافروں کے پاس پہنچتا ہے اور مسلمانوں کی وہ کمزوریاں، مسلمانوں کے بارے میں وہ خبریں، وہ ساری باتیں وہاں جا کر بتا دیتا ہے تاکہ کفار ان مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے. تو یہ ظاہر میں اسلام کا اظہار تو کرتا ہے
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر بھی ہو جائے، لیکن پھر جب باہر نکلتا ہے اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں یعنی کفار کی طرف تو کہتے ہیں ہم آپ ہی کے ہیں، ہم تو آپ ہی کے ہیں، ہم ان کے درمیان جو گئے ہوئے تھے، آپ نے ہم کو ان کے ساتھ جو دیکھا تھا یہ نہ سمجھنا کہ ہم ان کے ہیں، ہم اصل آپ کے ہیں، ان کے ساتھ جو ہم رکے ہوئے تھے، جو آپ ہمیں دیکھ رہے تھے، بس یہ تو ایک مذاق تھا، یہ تو صرف ایک مذاق تھا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مذاق کا ضرور بدلہ دے گا۔ تو منافق نفاق سے ہیں اور اس سے نفق ہے۔ نفق کہتے ہیں زمین کے اندر ایسے سوراخ کو جس کے دو راستے ہوں، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا۔ اس لیے کبھی آپ نے عرب میں سنا ہوگا کہ یہ فلاں جگہ نفق ہے، یہ نفق وہ نفق، جو سرنگ کے معنی میں آتا ہے۔ وہاں پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر جو اندر سے راستہ بنایا جاتا ہے، اس کو وہ لوگ نفق کہتے ہیں۔ اور اس نفق میں کیا ہوتا ہے کہ گاڑیاں ایک طرف سے جاتی ہیں اور دوسرے راستے سے باہر نکلتی ہیں، تو اسی سے کہتے ہیں منافق ہے۔ منافق آتا ایک راستے سے ہے اور جاتا دوسرے راستے سے ہے، آتا ایک نیت سے ہے اور جاتا دوسری نیت سے ہے، ایک شکل سے آتا ہے دوسری شکل سے جاتا ہے، یعنی یہ دوگلا ہے، منافق دوگلا ہوتا ہے۔ والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی بیماری کا ذکر فرمایا۔ یہ دل کی بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جس کو جسمانی بیماری کہتے ہیں اور دوسرا روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری جو دنیا کے دواؤں سے ختم ہو سکتی ہیں، اور روحانی بیماری کے خاتمے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی نیت کی، اچھے اخلاق کی، اچھے اعمال کی۔ جب انسان کا ایمان بہتر ہو، اعمال اچھے ہوں گے، تب ایسی صورت میں اس کی وہ دل کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ انسان جب برے اعمال کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے دل پر ایک کالا نقطہ گر جاتا ہے، پھر کرتا ہے برائی، پھر نقطہ گر جاتا ہے۔ اس طرح سے مسلسل گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کی صفائی اگر کرنی ہے تو اس کی صفائی کے لیے اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اسے نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ نیک عمل کرے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کا دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو کافر ہوتے ہیں وہ دل کے بیمار ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں وہ دل کے مریض ہوتے ہیں، ان کا دل بیمار ہوتا ہے، کیونکہ دلوں کے اندر اسلام کے خلاف نفرت ہوتی ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، کفر ہوتا ہے، اور کفر اور نفاق یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، منافقین اور جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں غر ہؤلاء دینہم،
انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ جا رہے ہیں مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ان مشرکین اور منافقین کو کیا پتہ ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو اتنا ہی معلوم ہے کہ ظاہری قوت یہی غلبے کا ذریعہ ہے، جسمانی قوت ہے، تعداد ہے، ہتھیار ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہی چیزیں انسان کو دنیا میں غالب کرتی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ دنیا میں غلبے کی چیزیں نہیں ہیں. غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے غلبہ عطا کرے گا. تعداد میں زیادہ کم ہونا اس میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اگر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. مسلمان گرچہ تعداد میں کم ہیں، ان کے پاس ظاہری اعتبار سے طاقت بھی کم ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے. بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اور اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو یاد کر لیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور، زبردست اور حکمت والا ہے. وہ زبردست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والا ہے، لہذا ان کی قوت اللہ کی قوت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو قوت عطا کرے گا، ان کو طاقت دے گا. تو یہ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے پاس بہت طاقت ہے، لہذا کفار اور مشرکین یہ اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں بدر کے مقام پر مشرکین سے لڑنا چاہتے ہیں؟ کیوں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے. اسے پتہ ہے کہ بظاہر تو کمزوری نظر آ رہی ہے، لیکن اس بھیڑ جانے میں، اس مقابلے میں فائدہ کیا ہوگا، اس کے بعد ہونے والا کیا ہے، لوگ تو نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین ضرور جانتا ہے. لہذا اس میں اللہ کی حکمت ہے. اور حکمت کیا ہوئی کہ جب یہ جنگ ہوئی تو پھر کفار کو بہت بڑی شکست ہوئی، ان کا غرور، تکبر چور چور ہو گیا. وہ گھمن سے جو سرشار تھے اور انہیں ایسا جو لگتا تھا کہ ہمارے پاس قوت ہے، ہمیں غلبہ ہوگا، جب انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے شکست دیکھی تو ذلیل اور رسوا ہو کر چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ ایمان والے کو دنیا میں مشرکین اور کفار کی جانب سے پریشانی ضرور ہوتی ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایمان والے کو غلبہ ملتا ہے. غلبہ ایمان والے کو ملے گا. یہی ایمان والے جب مکہ میں تھے بہت پریشان ہوئے، یہ صبر کرتے رہے. ان کے پاس طاقت تھی، وہ ایک طرفہ ہمیشہ مسلمانوں کو مارتے رہے، ستاتے رہے. ادھر سے ان کو کوئی جواب نہیں ملا، یک طرفہ کاروائیاں ہوتی رہی. مسلمان صبر کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ صبر کرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ غلبہ تمہارا ہی ہوگا. اور یہاں پر جنگ بدر میں وہ چیز نظر آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشرکین کی جانب سے جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.